ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور زیتون کی۔ تین ویسے انجیر کو کہا جاتا ہے، اور زیتون تو ہمارے ہاں معروف زیتون ہی کے نام سے معروف ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ قسم ہے تین کی اور قسم ہے زیتون کی، انجیر کی اور زیتون کی۔ وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی، یعنی مکۃ المکرمہ۔ اب طور سینین جگہ کا نام ہے، بلد الامین یہ بھی جگہ ہے۔ تو تین اور زیتون یہ پھل ہیں، تھوڑی سی بات جو ہے نا بنتی ذرا کم ہے۔ اچھا، اسی لیے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے حضرات کے اقوال جمع کر کے جس چیز کو ترجیح دی ہے وہ یہ کہ کئی جگہ اللہ رب العزت جس علاقے کی کوئی مشہور چیز ہوتی ہے نا، مشہور چیز، تو اس مشہور چیز کی نسبت سے اس کا نام ذکر کر دیتے ہیں۔ اب تین اور زیتون، انجیر اور زیتون جن علاقوں کی معروف پیداواریں ہیں، جن علاقوں کی اللہ رب العزت نے دراصل ان علاقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، ان علاقوں کے اندر بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور وہ ہے شام اور فلسطین۔ اچھا، ہم نے نا 18ویں پارے میں پڑھا تھا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ، اور وہ درخت جو طور سینا میں اگتا ہے، تنبت بالدہن، اور وہ اس سے تیل بھی نکلتا ہے اور بھی کام آتا ہے۔ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، کھانے والوں کے لیے سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ شام اور فلسطین کے علاقے ہیں جہاں زیتون اور انجیر کی پیداوار بہت زیادہ ہے۔ گویا اس سے مراد شام و فلسطین کے علاقے، شام و فلسطین کے علاقے، طور سینین، موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے، وہذا البلد الامین، اور یہ شہر جو آپ کی قیام گاہ ہے۔ یہ قسمیں کھائیں چار، اور آگے کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد یقیناً خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی احسن تقویم بہترین ساخت میں۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، اسے بڑی عزت دی، بہت معزز بنایا، بہت قابل احترام بنایا۔ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں قرآن کریم میں، کوئی کم و بیش 12 سے 15 جگہ اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتے ہیں کہ وہ جان جس کو اللہ نے محترم بنایا ہے، نفس التی حرم اللہ، ہر وہ انسانی جان جس کو اللہ نے محترم بنایا ہے۔ قتل کے بارے میں ہے نا، قتل نہیں کرنا، انسانی جان جس کو اللہ نے محترم بنایا ہے، یہ عزت ہے نا انسان کی، اللہ نے انسانی جان کو محترم بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بہت عزت دی، رتبہ دیا، مرتبہ دیا، لیکن انسان کئی دفعہ اپنے مرتبے سے گر جاتا ہے، اپنے مقام سے گر جاتا ہے، انسانیت سے گر جاتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا ہے اولئک کالانعام، وہ جانور نہیں بل ہم اضل، بلکہ جانوروں کی سطح سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ تو ثم رددناہ، پھر ہم اس کو پھینک دیتے ہیں اسفل سافلین، سب سے نچلے طبقے میں، پستی کی انتہاؤں میں، پھر ہم اس کو پھینک دیتے ہیں جب انسان اپنے اس مقام کو گنوا دیتا ہے، جب انسان اپنے اس مقام سے گر جاتا ہے۔ آج انسانیت اس قدر گھناؤنے کردار ادا کر رہی ہے کہ اسفل سافلین والی صورتحال ہے۔ انسان انسانیت کے رتبے سے اس درجے گر چکا ہے کہ اس کو انسان کہنا بھی انسان کی توہین ہے۔ ایسے ایسے عجیب و غریب اور مکروہ ترین کردار انسان کے سامنے آ رہے ہیں۔ الامان الحفیظ، مردے نکال کر بیچ دینے والا انسان اب یہ بھی کر رہا ہے کہ جو مر گیا ہے اس کو بھی نہیں بخش رہا، مردے نکال کر ان کی ہڈیاں بھی بیچ دینا، اور جو تعویذات ہوتے ہیں اللہ معاف کرے، اس کے لیے کئی دفعہ مردوں کی کھوپڑیاں نکالی جاتی ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ابھی چھوٹا ہے، انسان اس سے بھی بہت گرا ہے۔ الا،
ہاں اس اسفل السافلین سے کون بچتے ہیں؟ الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے. ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فلہم ان کے لیے اجر اجر ہے، غیر ممنون کبھی ختم نہ ہونے والا. ان کے لیے صلہ ہے کبھی نہ ختم ہونے والا. فما کس چیز نے تجھے آمادہ کیا، فما کس چیز نے تجھے آمادہ کیا، یکذبک کہ تو جھٹلاتا ہے، بعدو اس کے بعد، بالدین جزا سزا کے دن کو. اے انسان یہ بتا تجھے کس چیز نے آمادہ کیا کہ تو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے. الیسا کیا نہیں ہے، اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، سب سے بہتر حاکم. یہ کیوں کہا ہے؟ یہ اس لیے کہ دنیا کا کوئی عام سا انسان ہو نا، جس کو تھوڑا سا اختیار مل جائے اور وہ حاکم بن جائے، تو وہ بھی جزا اور سزا لاگو کرتا ہے. وہ اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان کو انعام دیتا ہے، ان کو نوکریاں، ملازمتیں وغیرہ وغیرہ سب کچھ، اور وہ غلط اور برے لوگوں کے لیے سزائیں طے کرتا ہے، ان کو سزا دیتا ہے. تو یہ بتاؤ کہ اللہ کو تم نے اس سے بھی کم کر دیا ہے کہ عام انسان وہ تو یہ کر سکتا ہے اور اللہ نہیں کرے گا. الیس اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ اللہ تو سب حاکموں، دنیا کے عام انسان حاکموں سے بڑھ کر سب سے بہتر حاکم ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے بلا کیوں نہیں، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ بلا کیوں نہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سب سے بہتر حاکم ہے.